اس میں ٹائر تھے، اس میں شیمپو تھا، اس میں کمبل تھے۔ اس میں کچھ چیزیں ممنوع تھیں اور کچھ غیر قانونی تھی، یعنی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ ایران سے۔ اب یہ ٹرک والوں کو انہوں نے روکا، کنہوں نے؟ کسٹمز انٹیلیجنس والوں نے روکا، لیکن ٹرک نہیں رکا۔ یہ وتیرہ ہے، یہ سمگلروں کے ٹرکوں کا وتیرہ ہے، سمگلر بھی ساتھ تھے۔ اور یہ جو لڑکا مارا ہے نا، جس کا نام قاسم ہے، وہ سمگلروں کا ساتھی تھا۔ ایسے جاتے جاتے کہہ دوں کہ جو ڈپٹی کلیکٹر کسٹم مارا تھا نا سمگلروں نے، ایک بڑے سمگلر نے مارا تھا، اور اس دن کے بعد سے اب تک اس بڑے سمگلر کی 300 بسیں چلتی ہیں جو سمگلنگ کرتی ہیں، اور کسٹمز انٹیلیجنس کے پاس، بلکہ ان کے ساتھ دوسری ایجنسیاں بھی ایسے کاموں کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کسٹم انٹیلیجنس نے ایمانداری کی اور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ٹرک دوڑا دیا، مگر کسٹم انٹیلیجنس والوں نے بہادری نہیں لگے اور ایک قاسم نام کا بندہ مارا گیا۔ یہ کسی بڑے سمگلر کا سامان ہے اور کسی بڑے سمگلر کا ٹرک ہے، جو بلوچستان سے ہمارا اخبار نویس بھائی اس پر ویلا کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کسٹمز انٹیلیجنس والے ڈاکو ہیں۔ بھائی صاحب، بلوچستان ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ویلا میں کسٹمز والوں کو ڈاکو کہیں۔ ہاں، آپ ایسی انفارمیشن دیں کہ سننے والا یا دیکھنے والا کہے کہ اچھا یہ تو ڈاکو تھے۔ تو اگر وہ کام کر رہے تھے نیکنیتی سے، تو کیا جانے دیا جائے سمگلروں کو؟ یہ جو 300 بسوں والی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے پیچھے ہوں۔ انہوں نے کئی اور کسٹمز کے لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، مثلا کوئی چیز اٹھا کے پھینک دی، مار دی۔ حکومت انہیں پروٹیکٹ کرے اپنے لوگوں کو، جو ریاست کی ریٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ میں اس پر مزید تفصیل سے بیان کروں گا، یہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ پھر ان کا محرومی کا نعرہ آگے آ جاتا ہے۔ ایک ایک سمگلر کے پیچھے بڑا طاقت والا سیاستدان ہے، لیکن یہ سب پروف کے ساتھ بات کروں گا۔ خدا حافظ۔